کے سبق میں ہم نے جملے کے بارے میں پڑھا، جملہ جس میں سننے یا بولنے کے بعد آپ کو مکمل بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر ہم نے اس کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ جس کی ابتدا اسم سے ہو، یعنی وہ مسند الیہ اور مسند یا اسم اور دوسرے اسم سے یا اسم اور فعل سے مل کے بنے، یعنی جس جملے کی ابتدا اسم سے ہوگی وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوگی، فعل اور فاعل اور آگے مفعول، وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ آج جو ہے وہ ہم جملہ اسمیہ کی آگے مزید تھوڑی سی تفصیل کہ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ کون سا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، یعنی وہ جملہ سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جملہ ہم خبریہ بولیں گے۔ جیسے قدیم، اس میں اس کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں، فعل کی بھی مثال بن سکتی ہے، اسم بھی بن سکتی ہے۔ تو اسمیہ و فعلیہ، یعنی اسمیہ میں بھی خبریہ ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ میں بھی خبریہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر وہ فعل ہوا تو مثال ہم بنائیں گے قدیمہ زید، تو زید آیا۔ اب زید کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے، اگر تو حقیقی معنوں میں زید آیا ہے تو یہ جملہ خبریہ سچا ہوگا، اور اگر زید نہیں آیا اور خبر دی جا رہی ہے اس کے آنے کی تو اس صورت میں جملہ اس میں جھوٹ کا احتمال ہے، خبر تو ہوگی لیکن وہ خبر سچی نہیں ہوگی۔ تو جملہ خبریہ کی تعریف آپ میں کریں گے اس جملہ خبریہ کی، کہ وہ جملہ جس میں سچ اور جھوٹ کا امکان ہو، وہ جملہ سچا بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ فعل سے بھی ہو سکتا ہے وہ جملہ، اگر وہ جملہ فعل سے آغاز ہوگا تو ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اس جملے کا خبریہ جملے کا اگر آغاز اسم سے ہو رہا ہوگا تو ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ ھذا اخی، جیسے ہم کہیں ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ھذا یہ اخی میرا بھائی ہے، تو اگر حقیقی معنوں میں وہ اس کا بھائی ہے یہ جملہ خبریہ صدقیہ ہوگا، سچا ہوگا، اور اگر وہ حقیقی معنوں میں اس کا بھائی نہیں ہے تو یہ جملہ خبریہ تو ہوگا لیکن اس میں جھوٹ کا امکان ہے، جو ہوگا تو اس کی جملہ خبریہ، اس کا ہم جھوٹا جملہ بھی بول سکتے ہیں جس میں کذب کا، جھوٹ کا احتمال موجود ہے۔ اسی طرح جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جو جس میں امر، نہیں، استفہام یا نداء اس طرح کی چیزوں پر مشتمل ہو، یعنی اس میں کوئی چیز کا حکم آپ دے رہے ہوں جملے کے ذریعے سے، یا کسی چیز سے آپ منع کر رہے ہوں، یا کسی سے سوال کر رہے ہوں آپ اس جملے کے ذریعے سے، یا کوئی تمنا آرزو آپ ظاہر کر رہے ہوں، تو ان جملوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو جملہ خبریہ کہیں گے، اس کو جملہ انشائیہ ہم کہیں گے، اس کو جملہ انشائیہ۔ اور اس کی تعریف یہ ہے کہ اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، یعنی ظاہر آپ جو چیز جملے میں بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوگا، وہ یا آرڈر ہوگا، حکم ہوگا، یا منع کرنا ہوگا، یا آپ کی آرزو ہوگی، یا آپ کا سوال کرنا ہوگا، اس لیے اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا، تو جملہ ہر حال میں صحیح رہے گا۔ تو اس کی ہمیں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ جیسے امر کی اگر آپ مثال لیں تو ہم یہاں لے سکتے ہیں انصر، 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 مدد کرو، تم آپ مدد کرو۔ اب اس میں آرڈر، حکم ہو رہا ہے مدد کرنے کا، تو اس میں حکم دیا جا رہا ہے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہے، اس کو مدد کرنا پڑے گی۔ اسی طرح یہ امر کی مثال ہے، اسی طرح نہیں کی آپ مثال دے سکتے ہیں، لا تنصر، لا تنصر، آپ مدد نہ کرو، تو یہاں مدد نہ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ یعنی کوئی سوال کرنے جا رہے ہیں، حل انت، حل انت زید، اس میں اب یہ استفہام ہے، اس میں استفہام ہے، آپ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ زید ہیں، تو اب اس میں سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس جملے میں جو جملہ کی جو دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ کی، جو دوسری قسم جملہ انشائیہ ہے۔ اب یہ انشائیہ بھی زیادہ تر اس میں افعال استعمال ہوتے ہیں،
انشائیہ. تو انشائیہ اس میں میں نے آپ کو بتایا اس میں سچ اور جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا. اس میں یا آپ امر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے منع کر رہے ہوتے ہیں، سوال کر رہے ہوتے ہیں. کوئی آرزو ہلا شرقت قلبہ لیتا زید قائما، کاش کے زید کھڑا ہوتا، آپ نے اس کا دل چیرنے کیوں نہیں دیکھا. تو اس میں یا آرزو ہوتی ہے یا تمنا ہوتی ہے یا خواہش ہوتی ہے یا آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز سے روک رہے ہوتے ہیں یا کسی چیز کا حکم کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کہیں گے جملہ انشائیہ. تو چونکہ ان میں فعل استعمال ہوا ہے، اب اس میں بھی فعل ہے، عمل میں بھی اس میں بھی فعل ہے، اور اس میں اسم بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے ہم اس کو اسمیہ کی اسم میں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو جملہ انشائیہ جو ہوگا وہ فعل میں بھی سے ہو سکتا ہے اور اسم میں بھی سے ہو سکتا ہے. تو اس لیے یہ آگے جو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے مزید آگے خبریہ اور انشائیہ، یہ دو قسمیں تھیں. امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم.